حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے ہم لوگوں نے یہ اپیل کی تھی کہ دلی کے ائمہ جو وقف بورڈ کے ائمہ ہیں ان کی تنخواہیں کافی دن سے نہیں دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری کے اساتذہ، وہاں کا اسٹاف اور مسجد فتح پوری کے جو دربان ہیں ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم نے حضرت سے یہ درخواست کی تھی، حضرت نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ بھئی آپ ان کی تنخواہوں کو جاری کیجئے، جو بھی رکاوٹ ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم نے اپیل کی ہے دلی کے وزیر اعلیٰ سے بھی کہ وہ اس کو خود دیکھیں کہ یہ قوم کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، اماموں کے مسئلہ ہے، مسجدوں کے ہمارے مقتدی اور رہبر ہیں جن کے پیچھے عوام نماز پڑھتی ہے، اگر ان کی تنخواہیں نہیں ملے گی وہ پریشان حال ہوں گے تو یہ مسئلہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے وزیر اعلیٰ کو بطور خاص توجہ دینی چاہیے اور ان آفیسران کو ٹائٹ کرنا چاہیے جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی جگہ دوسرے آفیسران کو لے کر کے آئے۔ خاص طور سے ائمہ حضرات کی تنخواہیں جب وہ نہیں دی جائیں گی اور جو مدرسہ ایک ہی مدرسہ دہلی وقف بورڈ کے ماتحت چلتا ہے اس کے اسٹاف کی تنخواہیں نہیں دی جائیں گی، یا جو بیواؤں کو ان کے ذریعے مدد ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی تو وقف بورڈ کے پھر کیا کام کرے گا؟ وقف بورڈ خالی جو آفس کا نام تو ہے نہیں، کوئی اہم وجہ تو تھی نہیں، صرف ملی اور ملکی مسائل اور قومی مسائل تھے، اس پر ہی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے ہم لوگوں نے یہ اپیل کی تھی کہ دلی کے ائمہ جو وقف بورڈ کے ائمہ ہیں ان کی تنخواہیں کافی دن سے نہیں دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری کے اساتذہ، وہاں کا اسٹاف اور مسجد فتح پوری کے جو دربان ہیں ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم نے حضرت سے یہ درخواست کی تھی، حضرت نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ بھئی آپ ان کی تنخواہوں کو جاری کیجئے، جو بھی رکاوٹ ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو اس سلسلے میں حضرت نے بطور خاص چیئرمین صاحب سے کہا کہ جو وقف بورڈ سے متعلق جو بھی مسائل ہیں اور جو مسلسل وقف بورڈ کے ذریعے انجام دیے جا رہے تھے وہ رک گئے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ قوم کی فلاح بہبود کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ خاص طور سے وقف بورڈ کے ذریعے سے جو خدمات تھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، جو رکاوٹیں ہیں کس طریقے سے دور ہو سکتی ہیں ان کو کوشش کی جائے دور کرنے کی۔ حوصلہ اور ہمت ملی ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے جب کہا کہ بھئی آپ وقف بورڈ کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے، یہ تو تباہ ہو جائے گا بغیر چیئرمین کے اور بغیر وہاں جائے ہوئے، کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ میرے سامنے قانونی اڑچنیں اور وہ ہیں، کہا بھی اگر آپ وہاں دھرنے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹاف کے لوگ بھی ہیں، ائمہ حضرات بھی ہیں، کم از کم ان کی بات کو سنو آپ اور سن کر کے دیکھو ان کی جو پریشانیاں ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان مسئلوں کو سننے کے لیے آئے ہیں یہ کہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ائمہ حضرات بھی آ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو اپنی طرف سے کیسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ دیکھیے ہر طرح کی جو خدمات وقف بورڈ کے ذریعے کی جاتی تھی، خاص طور سے ائمہ حضرات کی تنخواہیں جب وہ نہیں دی جائیں گی اور جو مدرسہ ایک ہی مدرسہ دہلی وقف بورڈ کے ماتحت چلتا ہے اس کے اسٹاف کی تنخواہیں نہیں دی جائیں گی، یا جو بیواؤں کو ان کے ذریعے مدد ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی تو وقف بورڈ کے پھر کیا کام کرے گا؟ وقف بورڈ خالی جو آفس کا نام تو ہے نہیں، بلکہ جو کام اس کے ذریعے سے ہوتا تھا، وقف بورڈ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا کہ قوم کی فلاح بہبود کے کام اس کے ذریعے سے ہوں۔ جب وہی نہیں ہوں گے تو وقف بورڈ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں دلی سرکار کے انڈر آتا ہے، لیکن دلی سرکار کی طرف سے بھی ہمیں امید ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں، خاص طور سے جیسے کہ سنا جا رہا ہے کہ اس میں سی او کی طرف سے رکاوٹیں، چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ کہہ رہے میرے جہاں سائن کی ضرورت ہے میں بھی سائن کرنے کو تیار ہوں، چیک منگا رہے ہیں کہ میں چیک پہ سائن کر کے دے کے جاتا ہوں اماموں کی تنخواہوں کے لیے، لیکن جو رکاوٹیں سی او کی طرف سے یا دیگر آفیسران کی طرف سے ہیں، ہم نے اپیل کی ہے دلی کے وزیر اعلیٰ سے بھی کہ وہ اس کو خود دیکھیں کہ یہ قوم کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، اماموں کے مسئلہ ہے، مسجدوں کے ہمارے مقتدی اور رہبر ہیں جن کے پیچھے عوام نماز پڑھتی ہے، اگر ان کی تنخواہیں نہیں ملے گی وہ پریشان حال ہوں گے تو یہ مسئلہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے وزیر اعلیٰ کو بطور خاص توجہ دینی چاہیے اور ان آفیسران کو ٹائٹ کرنا چاہیے جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی جگہ دوسرے آفیسران کو لے کر کے آئے۔